لیویز والے کہتے جی ہم جا رہے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا مورچہ پہ، اس نے ہم پہ فائر کی. پھر فائر کے بعد جو ہے نا تفصیلات تھوڑا سا آئی جی صاحب بتائے گا. وہ جو مجھے کنوے ہوئے وہ مارا گیا، جو لگتا ہے کہ وہ کوئی ازبک تھا وہاں کا جو رپورٹ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کل جو آپریشن وہ یہ واقعہ ہوئے، اس کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے جو مختلف جگہوں سے، وزیرستان سے آئے یا یہاں سے آئے یا جہاں کہیں سے آئے. تو ہماری گزارش تو صرف یہی کہ آپ کا جو بھی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم سر آنکھوں پہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ دھرنا جو مطلب آپ لوگوں نے دیے ہیں، مطلب مم بلوچستان کے یہ سب لوگ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پہ بیٹھ کے جو بھی تجاویزیں آپ دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ہے، دھرنا میں آپ نے پروٹیسٹ کی، ہماری آپ سے اپیل یہ ہے کہ یہ دھرنا کو ختم کر رہی، تاکہ جو ہے نا جو بھی مذہبی رسومات ہیں ان کو تو آپ پورا کر سکیں. باقی کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹنر بشمول ہے اپوزیشن کے، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی آپ تجاویزیں دیں گے انشاءاللہ ہم اسی طرح ان کو کام کریں گے. میری گزارش ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا. سارے کولیشن میں بیٹھے ہوئے سارے ساتھیوں کا، چیف سیکرٹری صاحب موجود ہے، آئی جی صاحب موجود ہے. دکھ کی بات کہا ہے کہ آج ایچ ڈی پی کے کچھ کارکن میزان چوک میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہمیں انتظامیہ کی طرف سے پھر در پہ فون آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ حالات خراب ہے، کوئٹہ شہر میں حالات خراب ہے. ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے مطلب یہاں پہ کم از کم اس کو جو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آئی جی صاحب سے، آپ سب سے جو ہے کہ کم از کم ہم خصوصاً ایچ ڈی پی اور ہماری ساری قوم کے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ جو ہے یہاں پہ پرامن احتجاج کیا. اس احتجاج سے ہم رہ گئے. بازار میں جا رہے، گورنر ہاؤس کی طرف ہم نہیں آیا ہے، بازار کو ہم نے جو ہے مطلب کوئی ٹینشن نہیں دیا ہے. مطلب آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم نے جو ہے حکومتی مشینری کے کو بھی اس میں نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم آئی جی صاحب کے دفتر کے سامنے ہوتے تھے، پہلے یہ ہوتا تھا گورنر ہاؤس کے سامنے ہوتے تھے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بازار میں وہ ہوتا تھا. اب تو ہم جو ہے مطلب علمدار روڈ میں ایک پرامن طریقے سے، پہلے بھی اس کا ریکارڈ ہے، اب بھی اس کا ریکارڈ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے ایک گلہ اور شکوہ رہا ہے کہ ہم اس پاکستان کے آئین کے مطابق جو ڈیمانڈ ہم رکھ رہے ہیں وہ سب وہ غلط ڈیمانڈ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے. ہم کہتے ہیں کہ کم از کم اس کو جو ہے اتنی کھلی چھوٹ نہ دی جائے کہ وہ شہر کے اندر جو ہے دندناتی پھر رہا ہے، مین ٹریڈ ایریا میں شو میکرز کو دکانوں میں گھس کے مار رہے اور بھاگ رہے جا رہے. اس لیے لوگوں میں ایک عدم تحفظ کا شکار ہے. ہمارے لوگوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے مطلب عدم تحفظ کا شکار ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں مار کون رہے اور کس وجہ سے مار. تو ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں، آپ ایک جمہوری سیاسی اس وقت حکومت یہاں پہ ہے، ہم یقینی طور پر جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جمہوریت یہاں پہ اس کو پنپنے دیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. ہم آپ کے شانہ بشانہ جو ہے خصوصاً اس حوالے سے کام کریں. ہماری کمیونٹی، ہمارے قوم کے لوگ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے، ہمیں جرم کی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے اور ہم کس کاتے میں ہمیں مار رہے ہیں. تو کم از کم جب عوام سیٹسفائی ہوگا، جب عوام مطمئن ہوگا کہ آج جو ہے 4 کو مارا ہے، 3 کو گرفتار کیا، 6 کو گرفتار کیا. سابقہ 10-12 سالوں سے آپ کا تو قصور نہیں ہے، آپ کی حکومت جو ہے 6-7 مہینے ہوئے ہیں، آپ سب کو جو ہے یہاں پہ آیا ہوا ہے. لیکن سابقہ 14 سالوں سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو عوام اور حکمرانوں میں، اداروں میں پیدا ہوا ہے، وہ اسے ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس لیے آج بھی ہمارا جو یہ پرامن دھرنا ہے، اس کو آپ باور کر لیں کہ میں ابھی بھی آپ سے اعلان ہوا ہے کہ اس کو لوائقین نے دیا. لوائقین نے کہا کہ مطلب یہ ہم دھرنا دیں گے تا وقت کہ مطلب ہمیں جو ہے سیٹسفائی نہ کیا جائے، ہمیں اطمینان نہ دیا جائے. اور اس میں آج ان کا میٹنگ بھی ہوا تھا. اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں صوبائی اور وفاقی حکومت، کیونکہ صوبائی حکومت پہ تو ایک بات آ گئی کہ یہ لوگ جو ہے مطلب ارباب ظاہر کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے. تو اس لیے وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے ان کے نمائندے یہاں آ کر ہمیں ایک اطمینان دے دیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف، ہم کسی پرامن عوام کے خلاف نہیں کہہ رہے، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں بول رہے، ہم کسی کلچر کے خلاف نہیں کہہ رہے، ہم کسی عقیدے کے خلاف نہیں بول رہے.
ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے قتل میں ملوث ہے، سابقہ 10-12 سالوں سے ہمیں جس طرح سے جس بے دردی سے یہاں پہ کاٹا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ان کے ٹکڑے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم ٹکڑے جمع کیے ہم نے اس میں۔ آپ صرف ہر ایک کو جو ہے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے فیملی میں دیکھنا چاہیے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ یہ یہاں سے گم نہیں سکتے، موو نہیں کر سکتے۔ سارے بلوچستان میں جہاں پہ ہم رہ رہے تھے وہاں سے ہمیں نکال کے جو ہے ایک علمدار روڈ ہزارہ ٹاؤن میں لمیٹڈ ہوا ہے۔ ابھی جو ہے جب بازار کی طرف ہم بھی نکلتے ہیں وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی شر پسند موجود ہے، یہاں پہ بھی دہشت گرد موجود ہے۔ تو خدا را ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ کم از کم عوام یہ مطمئن کر لے کہ عوام ہمارے لوگ کہ آج کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ساتھ یہاں کی ادارے موجود ہیں، یہ مخلص ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ آج ہمارے لوگ جو ہے ہمارے لوگوں کو قصداً جان بوجھ کے انٹینشنلی جو ہے ایک اس منفی ایکٹیویٹیز کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پہ محدود ہو کر علمدار روڈ پہ یہاں پہ اگر یہاں پہ 50 یا 100 دہشت گردوں کو ایک زمانے میں ہماری حکمرانوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ 18 لوگ ہیں، صرف 18 سے 50 ہو گیا، 50 سے 100 ہو گیا، تو کم از کم اس 18 کو تو کنٹرول کرتے تھے۔ ایک وقت ہم اس چیز پہ مجبور ہوئے کہ ان کو پرسو تو کم از کم کرو، ان کو پیچھے تو دھکیلو۔ تو اب بھی اگر یہ ہزارہ ہمیں جو ہے یہاں پہ لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم نے اس 10-12 سالوں میں کسی نے ہتھیار نہیں اٹھایا، ہم نے کسی ایک پشتون، کسی ایک بلوچ، کسی ایک سیٹرز، پنجابی، عیسائی، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہم اس سوچ کے ماننے والے ہیں کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے اس آئین کے تحت کہ وہ جو یہاں پہ زندگی گزارے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے، یہاں پہ مذہبی رواداری ہو، مذہبی برداشت ہو، پرامن زندگی ہم گزاریں، یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں۔ تو یہ ہمارا ایک سمپل سی، اب بھی اس میں خدا نخواستہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہے مطلب اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کوئی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بازار میں ڈسٹرب ہے، نہ گورنر ہاؤس کا راستہ کھلا ہے۔ ہم یہ اس آبادی کو جو ہے اس جلوس کو جو دن کے وقت ابھی تو نماز کے لیے گیا ہے، اس کو جو ہے ہم لا سکتے تھے نیچے کی طرف، لیکن نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اس چیز پہ مجبور ہے کہ مطلب ہماری جو اس وقت کی حکمران ہے وہ ہماری داد رسی کریں گے، وہ ہمارے لیے سوچیں گے، ان بدبختوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن، پہلے جو ڈیمانڈ رہا ہے پچھلے سال کسی نے کیا ہے، جو کیا ہے وہ گزرا ہے۔ اب ہم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت چلے، یہ حکمران چلے، ہم ان کے شانہ بشانہ جد و جہد میں برابر شریک ہو۔ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت برائے مہربانی یہ ہمیں ایک یقین دہانی اس عوام کو تو کر دے کہ وہ ان کے خلاف ان دہشت گردوں کی بےخکنی کے لیے مؤثر کارروائی عمل میں لائے گی اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے۔ کراچی میں 12-13 سال سے ہمیں مار رہے ہیں، کراچی میں مار رہے ہیں، مطلب وہاں پہ تو ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں۔ جب آپ آپریشن کریں گے، کچھ کو اریسٹ کریں گے، لوگ سکھ کا سانس لیں گے۔ اس لیے ہم جو ہے مطلب یہی ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ جب آئے، آپ کا شکریہ، آپ آئے بھی ہے، مطلب آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ یقینی طور پر کوalition گورنمنٹ جو جمہوری لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یقینی طور پر یہ عوام سے ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہے خود گراس روٹ لیول سے ہے، جتنے بھی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ سارے جو ہے ان کے ایک طویل جدوجہد ہے اس حوالے سے۔ آئی جی صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے، ایک طویل جو ہے اس میں چیف سیکرٹری صاحب بھی یہاں پہ ہے کہ کم از کم ہمیں جو ہے اب صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے بھی کوئی آ کے یہاں پہ اطمینان دے دے، مطمئن کر لے ان لوگوں کو، تاکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ سردیوں میں اس وقت جو ہے جس وقت لوگوں کی میت تدفین ہوگا اس وقت ان کی فیملی کو سکھ کا سانس ملے گا۔ یقینی طور پر آپ نے خود دیکھا ہوا ہے کہ جو مرتا ہے جب ان کی تدفین ہوتا ہے اس کے بعد ایک آدمی کو جو اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے والد فوت ہو گیا یا دوسرا تیسرا، جب تک وہ سڑکوں میں ہوگا ٹینشن تو رہے گا۔ اس لیے ہماری آپ سے یہی ڈیمانڈ ہے، یہی التجا ہے، یہی اس کو آپ جو کچھ سمجھیں گے اس میں ہم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، آپ لوگوں کے ساتھ ایک طویل جدوجہد ہمارا بھی رہا ہے، ہمارے ایک 10-12 سالوں کا جدوجہد ہے، آپ سب سارے ساتھیوں کو بالکل مکمل طور پر جانتا بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جو ہے مرکزی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اتنی توفیق دے دے کہ کم از کم اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کر لیں۔ تو یہی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ رضا صاحب آپ کوئی بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں
صرف چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا جو میں بار بار اسمبلی فلور سے بھی ریپیٹ کرتا رہا ہوں. آپ خود گواہ ہیں اس بات کی, اور پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تب بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہر آنکھ یہ سوال ہے کہ ان کے مجرمین کب پکڑے جائیں گے اور ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا. اب ایک نکاتی ایجنڈا ہے سب کا کہ کریک ڈاؤن ہو پورے ملک میں ان کے خلاف, ان کو جھڑ سے اکاڑ کے پھینکا جائے, بےخنی ہو ان سب کی. اور خدا کے لیے میڈیا والوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اس یک طرفہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو فرقواریت کا نام نہ دیا جائے. کر سکتے ہیں, ان کا خطرہ ہے ان کے لیے, تو پھر کل کی حکومت پہ کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ وہ تو پھر بھی ہمیں اتنا سیکیور کیا ہوا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس بھی جا سکتے تھے. لیکن ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں, آپ کے دور میں کوئٹہ شہر ایک مختصر ہے, آپ پورے پاکستان کا بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, آپ خیبر پختونخوا کا کچھ اور مسائل ہے, کراچی میں کچھ اور طریقے سے ہو رہا ہے, پنڈی اور لاہور میں کچھ اور طریقے سے, لیکن کوئٹہ کا مسئلہ دوسرا ہے, ہزاروں کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے. اس کو آپ خدا را جو ہے اس تناظر میں دیکھ کر جو ہے اس کا حل نکالے کہ ہم یہاں پہ کم از کم اپنے روزگار کے حوالے سے جا سکیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم میں سے لغڑی پیدا ہو جائے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی دہشت گرد پیدا ہو جائے. ان کو جب آپ اس طرح جو ہے وہ کر دیں گے کہ کیا یہاں پہ اگر 50 کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو اگر ادھر سے 200 اٹھ گیا, 500 اٹھ گیا اور ساری کمیونٹی ایک دن اس طرح اس صورتحال میں رہے گا تو پھر کیا ہوگا. میں ایک جگہ پہ کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا, میں نے کہا ہمیں اتنا کم از کم نامرد مت سمجھے, اتنا مت کرے جو ہے, مطلب آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اٹھا لے, پھر دیکھیں گے شہر میں جو کچھ ہوتا ہے بس ہونے دو. اس وقت تو دل نہیں دکھتا ہے. ابھی ہماری ساری حکومت, لا انفورسمنٹ ایجنسی سب فعال ہے, عدلیہ فعال ہے, ہماری حکومت فعال ہے, سارا اسمبلی فعال ہے. تو اس وقت جو ہے کم از کم ہمیں اس وقت جو ہے ہم جو ہے ریلیف مانگتے ہیں آپ سے, جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرو. اگر واقعی اس کو جو ہے مطلب آپ ان کو قانونی طریقے سے ان کو قبول کیا ہوا ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہا ہے, تو پھر کوئی اور راستہ تو ڈھونڈ نہیں. ہم تو رواداری کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جو ہے میں ایماناً کہوں گا ہماری سوچ سب کے سامنے ہے روادار آدمی کہ ہم جو ہے مطلب ہر مسلک کے عقیدے کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا احترام کریں. ہم کسی جگہ پہ جو ہے مطلب مسلکی توہین کسی کے حوالے سے ہم برداشت نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے. اس لیے تھینک یو سر, ہماری پیغام دے دینا سر. تیرا وسیع اب ہوگا دو جگ کا مولا, علی 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 رب کا غدیر خم. یا گدگن کلے لو گفتگن کلے کس زبان پر کس گن کلے دانا زمر دنستے لو ڈسپلین درے لو نظم درے لو کا شہیدائی خصوص کے برای خدا. میں اس میں گزارش منم میرے سمو مندیک بددین, میرے سمو گفتگین آغای شیخ سشتا غارزاز کا امو ادمار کی سمو گفتگین میں درون دنیا سمو دنیا سشتون گب سکن. میں مطالبات ہو ہر چیزی کے اشتدن کی برادر وفاقی حکومت مر یقین دہانی کنا, صوبائی حکومت یقین دہانی کنا. دیشاو صوبائی حکومت تمام شمادت میں قبول نہ کدم, کولیشن گورنمنٹ تمام شماد وزیر اعلیٰ میں قبول نہ کدم. امروز وزیر داخلہ کا کولیشن گورنمنٹ بعض امت میں قبول نہ کدم. یہ گفت وفاقی حکومت مر یقین دہانی کنا, وفاقی حکومت یقین دہانی کدا. پس وقتی وفاقی حکومت امروز از طرف وزیر اعظم پرسنلی مایا زبان میڈیا کے شمو مابین میڈیا ریکارڈ شو تمام شو دروی بری معتبرین و معززین تمام سے قبول کر مطالبات چن رہا. عالی برائی مہربانی اگر مطالبات قبول نمشہ ماوز تو خستم متخیر میت رکست برادر مالی آماد معززین تمام دمی نظر رسیدہ کہ برادر مورا مطالبات مور قبول کدا, یقین دہانی کدا. رسدی برادر تمام امیر چیز منا ازی خاطر کہ بے حرمتی میتائی منشنا بس میں یقینی طور پر درنا را دوستا دئی نظر رسیدہ کہ درنا اختتام پذیر مشنا یا میں از ان چیلان منید کی درنا را اختتام شکدم یا برائی مہربانی صبح دا مطابق مذہبی رسومات خو میں برادر تدفین یا منیم دامت جا تدفین دا لمدار روڈ مشنا 1058 میتائی استا ونا کم لوائی کنچ مندہ کزمان چیز منیم
وإذا باوركن كده ما بين تفتان بدا هر مسائل شمرا إذا خيال لكن انتهائي دا نظم قبضدن اترنا بدا کیا گادا نظم چی قبضا یا گادا نظم چی قبضا سی سپیکر بدا ما خودم بدا رضا بدا آغای مسرت بدا شیعہ کانفرنس بدا ما بالکل مردانه نار که شمرشتیم ده خانه ششتیم پیش نرفتیم ده پیش ما از پرایم منیستر هاوس ما میتینگامونا یقین دهانیامونا دیگه برادر این روز تمام تقریایمو بس دیگه نظم ضبط باید که چیز کنیم دیگه از خاطر ما در نرا آغای نظام کن مگه آغای شیخ هم مگه در نرا ما اختتام سے اعلان منیم و ما اس کے بعد ہم درنے کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں منظم طریقے سے اور وزیر اعظم صاحب صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے ریکویسٹ پر ان کی یقین دہانی پر ہم جو دھرنے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں صبح 10 بجے یہاں سے نچاری امام بارگاہ سے یہاں پہ میتوں کو لے جایا جائے گا ہماری شریعت کے مطابق دفنایا جائے گا اور اس کے بعد ہم موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں ہم سب اسی جگہ پہ ہیں انشاءاللہ کچم گفتگی من روزن استادگی درم ہمیشہ استادگی منم امروز شما باید که خوش باشیم مخ تمام ما اتحاد کدن مخ تمام ما یکجای شدن مخ کش شما مخ کش شما شما خود پیش بردیم برادر هر چیزی که اشتادیم مطابق امزور اشتیم انشاءالله تعالی به مطابق ازنا نتیجه رو زود در زود شاید بگیریم و خود نورم گفتم و باز دبلیزی میشون گب میگیم تر نمالی مالی کس طرح تشکر از تمام شما نے مستون کے واقعے کے خلاف جو پرامن دھرنا دیا تھا ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت وہ خود آ کر یہاں پہ دھرنے میں وہ خطاب کرے اور وہ عوام سے جو ہے مطلب وعدہ کر لیں کہ وہ یقین دہانی کرا دے کہ وہ دہشت گردوں کو کیفری کردار تک پہنچائیں گے کل وزیر اعلیٰ صاحب کل رات آئے تھے اپنی ساری کولیشن پارٹنرز کے ساتھ آج صبح وزیر داخلہ صوبائی وزیر داخلہ وغیرہ آج شام کو آئے تھے لیکن ہم نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ آنا چاہیے پرویز چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ صاحب اور پرویز رشید صاحب وزیر اعلیٰ صاحب اپنے تمام کولیشن کے ساتھ آج یہاں پہ پہنچے وہ ہمیں سنا ہماری ڈیمانڈ کو سنا خود عوام سے خطاب کیا اس لیے انہوں نے یقین دہانی کرایا کہ وہ جو ہے مطلب ہماری ڈیمانڈ جو دہشت گردوں کے خلاف تھا کہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے گی انہیں نہیں چھوڑا جائے گا ہزارہ قوم کو تحفظ مہیا ہوگا اور یہاں کے شیعہ کمیونٹی کو تحفظ مہیا ہوگا اس حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی اس لیے ہم تمام پاکستان میں جہاں جہاں جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں چاہے شیعہ ہے سنی ہے چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے بھی ہمارے اس غم میں شریک رہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس لیے ہم باقاعدہ طور پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دھرنا جو ہے ابھی سے جو ہے دھرنا ختم ہوگا اور دوسروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں پہ وہ ہماری ہمبستگی کے لیے ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کے حوالے سے دھرنا دیے ہوئے وہ بھی کائنڈلی ختم کر دے کل 10 بجے صبح یہاں سے ان میتوں کا تدفین ہوگا اور ہم میڈیا کا انتہائی مشکور ہے جنہوں نے ہماری ان مظلومانہ آواز کو ہمیشہ سے پوری دنیا میں پہنچایا ہے اس لیے میں میڈیا کا پریس الیکٹرانک میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جو ہمارے ساتھ دیا میں ان سب کا مشکور ہوں تھینک یو ویری مچ بہت دیکھیے اس میں کچھ ایسے جذباتی بچے ہوں گے لیکن جو ہم نے فیصلہ کیا وہ اسی فیصلے پہ امپلیمنٹ ہوگا لوائقین نے ہمیں ساری اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں بینگ اے لیڈر آف دس نیشن ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی یہاں پہ معتبرین تھے ہم نے سب نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ دھرنا ختم ہوگا ابھی سے ختم ہوگا اور صبح 10 بجے تدفین ہوگا تھینک یو ویری مچ